میں آپ کو ایک ایسے ملک کی کہانی سناتی ہوں جہاں سارا سال برف گرتی تھی اور سردی بہت زیادہ ہوتی تھی۔ یہاں چھوٹے سے قصبے میں برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑوں کے درمیان چھوٹے چھوٹے گھروں کے بیچ میں ایک ننھے سے بابا بیئر کا گھر تھا۔ اس کے گھر میں کل 3 افراد تھے، ایک پاپا بیئر، ایک ماما بیئر اور ایک بابا بیئر۔ پاپا اور ماما بیئر اپنے ننھے بیئر سے بہت محبت کرتے تھے اور اس کی بہت اچھی تربیت کرنا چاہتے تھے۔ ایک دن سخت سردی تھی، بابا بیئر بھی سخت سردی سے کانپ رہا تھا۔ اس نے آج اپنی ماما سے سوپ بنانے کی فرمائش کی تھی اور ماما وہ کافی دیر سے سوپ بنانے میں مصروف تھی، جبکہ پاپا بیئر کوئی مزیدار کتاب پڑھ رہے تھے اور ننھا بابا اپنی آرام کرسی پر جھولتے ہوئے سوپ کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر وہ کچن میں جا کر ماما کا ہاتھ بٹانے لگا۔ ماما نے کہا، جاؤ ٹیبل پر سالٹ اور سوس رکھ کر آؤ اور سرکہ اور چلی بھی لیتے جانا۔ یہ سب ٹیبل پر سلیقے سے رکھ دی گئی، چمچے اور پیالے بھی سیٹ کیے۔ بس اب سوپ تیار ہو گیا۔ ماما بیئر نے پاپا بیئر کو آواز دی، آئیے جی، سوپ تیار ہے۔ گرم سوپ سخت سردی میں اس کی خوشبو بہت اچھی لگ رہی تھی۔ پاپا خوشی خوشی آ کر اپنی مخصوص اونچی ٹیک والی کرسی پر بیٹھ گئے، پھر پیالہ بھر کر سوپ نکالا، اس میں خوب چلی ڈالی۔ پھر ماما نے بابا کو سوپ دیا، بابا نے اپنے لیے سوپ نکالا، اس میں صرف سالٹ ڈالا اور بس۔ آخر میں ماما نے اپنے لیے سوپ نکالا، پھر سوپ میں سوس اور چلی ایک ساتھ ڈال لی۔ یکدم پاپا بیئر بولے، اوہ ہو، یہ تو بہت ہاٹ ہے۔ ماما نے تھوڑا سا چکھا، اوف، یہ تو بہت گرم ہے بھائی۔ بابا بیئر نے اپنا پیالہ ڈھانک دیا اور بولا، یہ تو ابھی ٹھنڈا ہونے میں کافی وقت لگے گا۔ پاپا، کیوں نہ ہم پارک کے کونے تک واک کر آئیں؟ میں بور ہو رہا ہوں۔ ہاں، کیوں نہیں؟ پاپا خوش ہو گئے اور ماما نے بھی جھٹ گاؤن پہن کر تیاری پکڑ لی۔ تینوں نے ریس لگائی۔ پاپا نے لیفٹ رائٹ کا نعرہ لگا کر ریس شروع کر دی۔ تینوں تیز تیز چلتے ہوئے گلی کے باہر نکل گئے۔ جیسے یہ تینوں گلی سے نکلے، گھر کے داہنی جانب سے چھپی ہوئی گولڈن فاکس، ایک سنہری بالوں والی لومڑی، بابا بیئر کے گھر میں داخل ہو گئی اور پھر چھلانگ لگا کر سب سے پہلے پاپا بیئر کی کرسی پر بیٹھی۔ پاپا کا سوپ چکھا اور پھر کرسی سے کود پڑی۔ یہ تو بہت مرچوں والا ہے اور گرم بھی بہت ہے۔ اس نے کرسی پیچھے دھکیل دی، پھر ماما کی کرسی پر آ بیٹھی۔ ہاں، کرسی تو بہت چوڑی ہے۔ پھر وہ ماما کا سوپ چکھنے لگی۔ اف، کھٹا نہیں بابا۔ پھر وہ نیچے کود گئی۔ اب بابا بیئر کی کرسی پر بیٹھی۔ ارے، یہ بڑی نرم اور آرام دہ کرسی ہے، چھوٹی سی، بہت اچھی لگی مجھے۔ اس نے بابا بیئر کے سوپ کا پیالہ آگے کیا۔ اوہو، یہ تو بڑا مزیدار ہے، اسے چمچے سے کھانے میں وقت لگے گا۔ اس نے پیالہ منہ سے لگایا اور مزے لے کر پورا پیالہ خالی کر دیا۔ پھر انتہائی بدتمیزی سے پیالے کو الٹا رکھا اور کرسی سے کود پڑی، لیکن ساتھ ساتھ نرم و نازک کرسی بھی لڑک گئی۔ اوہ، اس نے ایک لات ماری اور اب اس کا پیٹ تو بھر چکا تھا، اسے نیند آ رہی تھی۔ وہ سیڑھیاں اچک اچک کر چڑھتی ہوئی اوپر پہنچ گئی۔ پہلے پاپا بیئر کے بیڈ پر ایک جست لگائی، لیکن یہ بیڈ اچھا نہیں ہے، بہت سخت ہے۔ پھر وہ ماما بیئر کے بیڈ پر کودی، لیکن یہ تو بہت موٹا ہے۔ وہ اچھل کر بابا بیئر کے بیڈ پر چلی گئی۔ ہاں، یہ نرم بستر اور یہ بلینکٹ، یہ ٹھیک ہے۔ وہ بیڈ پر لیٹ گئی، کمبل اپنے اوپر ڈالا اور نیند کی وادی میں چلی گئی۔ بابا بیئر کی واک پوری ہو گئی۔ اب تھک کر تینوں گھر میں داخل ہوئے، لیکن کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ پاپا کی کرسی کچھ فاصلے سے دور ٹیڑھی سی رکھی تھی، جبکہ ماما کی چیئر ٹیبل پر اوندھی تھی۔ پاپا نے اپنی کرسی کو دیکھ کر حیرت سے کہا، دیکھو، میری کرسی پر شاید کوئی بیٹھا تھا۔ ماما نے اپنی چیئر کی طرف دیکھا تو چیخ ماری، ہاں، میری کرسی تو کسی نے الٹ دی۔ بابا بیئر نے جب اپنی چیئر کی طرف
ہینڈل ٹوٹا دیکھا تو گلا پھاڑ کر رونا شروع کر دیا. ہائے میری کرسی کسی نے توڑ دی. پاپا نے اپنے سوپ کے پیالے پر نظر ڈالی. ارے یہ میرا سوپ کس نے چکھا ہے؟ ماما بیئر نے اپنے سوپ پر نظر ڈالی. ہائے ہائے میرا سوپ تو کسی نے گرا دیا ہے. پھر بابا بیئر کی نظر اپنے سوپ کے پیالے پر پڑی. ارے یہ کیا، یہ تو الٹا ہی رکھا ہے. ہائے میرا سوپ یہ تو کسی نے پی لیا. یک دم پاپا بولے. سنو ہمارے گھر میں کوئی آیا ہے. ماما نے کہا کہاں ہے؟ ماما چلا کر بولی خاموش، آہستہ بولو. پاپا نے کہا اور پاپا بیئر نے ڈر کے مارے پاپا کا ہاتھ مضبوط تھام لیا. پاپا چور، ہاں چور آ گیا. بیٹا خاموش ہو جاؤ، آہستہ سے تلاش کرتے ہیں. چلو اوپر بیڈ روم میں دیکھیں. تینوں چپکے چپکے اوپر کی طرف بڑھے. پاپا نے دروازے کی چابی کے ہول میں سے اندر جھانکا. ان کا بیڈ بالکل گڈ مڈ اور کمبل نیچے پڑا تھا. پھر ماما نے جھانکا. اف، ان کا بیڈ بھی بالکل گڑبڑ، اچھل کود میں بیڈ شیٹ سمٹ گئی تھی. پھر بابا بیئر نے جھانک کر دیکھا اور ایک چیخ ماری. اس کے بیڈ پر کمبل اوڑے کوئی سو رہا تھا. وہ اپنی آواز پر قابو نہیں رکھ سکا. ہائے میرا بیڈ، میرے بیڈ پر تو کوئی سو رہا ہے. بابا بیئر کے چلانے سے گولڈن فاکس کی آنکھ کھل گئی. صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس نے آنن فانن کھڑکی سے چھلانگ لگا دی. پیارے بچوں، بابا بیئر کی کرسی تو پاپا نے جوڑ دی اور ماما نے دوبارہ گرم گرم سوپ بھی بنا لیا، لیکن گولڈن فاکس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ چکی تھی. بتائیں اس نے سب سے پہلے گندی بات اور بری بات کیا کی؟ اس کے بعد اسے شیطان نے بہکایا. اس نے دوسری بری بات کی. پھر شیطان نے اسے مزید بہکایا. پھر اس نے تیسری بری بات کی. اور اس طرح برائیوں پر عمل کرتے کرتے وہ اپنے برے انجام کو پہنچ گئی.